حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں، تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا، اور یہ جو تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں، کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی، اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں، سب سے تیز۔ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے۔ دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے، اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اور تیسرے یہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے۔ وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں، یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، جو قدمہائے رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، دیکھا بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کو لقب دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم ہے۔ کیا ہے؟ ذبح عظیم۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے یہودیوں کا۔ یہودی جو ہے اتنے سالوں سے اسی گھن چکر میں ہیں، وہ یہ نہیں مانتے قربانی ہوئی ہے، قربانی ہوئی ہے یہ مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی ہے یہ مانتے ہیں، لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کے باپ ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا یہ لوگ بنی اسرائیل، تو کہتے ہیں جو ذبح ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ اسی پٹی پڑھاتے ہوئے اتنے سال ان کے گزر گئے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، پہلے وہی تھے، اور جو پہلا بیٹا تھا اسی کی قربانی ہوئی ہے، یہ بات پکی ہے۔
جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا. یعنی حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے بعد میں، لیکن پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل. اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور بیٹا ہوا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر کیا یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی. ہاں بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. بہرحال یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے، بچپن میں یہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے یہ خانہ کعبہ میں یہ نذر کر لیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کے قربانی دوں گا. کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کی. پھر جب ان کی طبیعت صحیح ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. جان ذبح نہیں کی جاتی، قربانی کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے. تو حضور فرماتے ہیں میرے باپ بھی ذبیح ہیں، میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح ہیں. تو ذبیح کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے. لہذا دنیا جو بھونکتی ہے بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے. اللہ کریم ان واقعات سے ہمیں درس کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آداب کو دیکھ کر شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چوں چرا تک نہیں کہا تھا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں. وہ گھر کی تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اتنا ہی نہیں، یہ دونوں نبیوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں. ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کی اولاد کی قربانی بھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تب بھی ایک بڑی آزمائش ہوئی ہے. ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے. وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں. وہ ابلیس لعین تھا. خواتین، عورتیں یہ بڑی بھاؤک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں. ان کو اپنی فیملی سے اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا. کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے، پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں. یورپ بھی ان پر ہنستا ہے کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم. ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں، کوئی کینسر کا علاج بتا دیں، کورونا کا علاج بتا دیں. عقل سے کچھ نہیں ہے. لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا. ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے، الگ الگ لباس میں ہے. ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں. یہاں حضرت بی بی جمیلہ، بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس، کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا. ایک بڑے حکیم صاحب ہیں، وہ علاج کر دیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے. وہ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، بیماری کا عالم میں. کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی، حکیم کے پاس نہیں. انہوں نے قسم کھا لیا، اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے. اپنی بیوی کو انہوں نے توبہ کر لیا. اپنی بیوی، ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی، آپ کی محبت میں دوڑی. یقیناً وہ ابلیس تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا، اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب. انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا، ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی. اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو، اس پانی سے. حکم ہوا تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو. اور پھر ان کو حکم ہوا دوسرا پیر زمین پر مارو. صحت یابی کے ساتھ جب انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا،
اللہ نے ان کے جتنی اولاد، ان کی اہل و عیال جو بھی ختم ہوا تھا سب کو دوبارہ زندہ فرمایا، سب کو واپس لوٹایا۔ تم امتحان میں کامیاب ہو۔ آج کے پارے میں ہم نے امتحانات ہی پڑھا ہے، اس کے بعد پوری نعمتیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے جتنا ان کے پاس تھا مثلہم، اتنا ہی ہم نے اور ان کو بڑھا کر کے دیا، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن ایوب علیہ السلام اپنی قسم کے لیے بیٹھے تھے تیار کہ 100 کوڑے تو مارنا ہے ابھی۔ حالانکہ اتنی وفادار خاتون کے سب دور ہو گئے تھے لیکن بیوی دور نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ پر۔ وہ نبی ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ تمہاری طرح صبح سے شام تک ماں کی قسم باپ کی قسم کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں، ان کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن رب ذوالجلال کو رحم آیا، کہا میرے بندے کی بیوی اتنی خدمت کرتی رہی، اب اس کو 100 کوڑے مارے گا تو یہ مر جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل کو جائے، جبرائیل جاؤ ایک جھاڑو لے جاؤ، جنت سے ایک جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہیں، 100 کاڑیاں، اور دے دو ایوب کو اور کہو اس سے ایک بار اپنی بیوی کو مارے، اس کی قسم پوری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لو اس جھاڑو کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جھاڑو لے کر کے ایک بار مارا، اور پھر اللہ نے فرمایا اب تمہاری قسم کا کفارہ نہیں، تم نے جو قسم کھایا تھا وہ قسم پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی نے قسم پوری کی۔ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے ایسی قسم کھائی تو جھاڑو مت اٹھاؤ، ہاں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا قرآن میں۔ تم نے اگر کوڑے کی قسم کھائی تو کوڑا بعد میں پڑے گا، پولیس پہلے آئے گی۔ ویسی قسم کھاؤ بھی مت، اس لیے کہ ایسی اجازت بھی نہیں ہے، ایسی اجازت بھی نہیں۔ خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھیں جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا، اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا